میں اسکول سے واپس گھر کی جانب آ رہی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسکول جا کر بھی میرا دھیان پیچھے اماں کی طرف ہی رہتا تھا۔ نہ جانے آج وہ کس مصیبت سے دوچار ہو رہی ہوں گی۔ یہی سوچ سوچ کر میں پڑھائی پر توجہ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ ایک تو ابا بھی یہاں موجود نہیں تھے۔ آج میرے ابا کو دوسرے ملک گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ مجھے رہ رہ کر ان کی یاد ستا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد تو جیسے ہماری زندگیاں بدل کر ہی رہ گئی تھیں۔ خاص طور پر میری اماں جن کیفیات سے گزر رہی تھیں، ان کو تو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی جب میں گھر کے دروازے تک پہنچی تو دستک دینے سے پہلے ہی مجھے اندر سے آوازیں سنائی دیں۔ وہ سن کر میرا دل لرز کر رہ گیا۔ مجھے اندر سے اماں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا۔ میں پورے زور سے دروازے کو بجانے لگی اور اماں کو آوازیں دینے لگی۔ نہ جانے آج میری اماں سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ دادا جی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ میں کتنی ہی دیر دروازہ بجاتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کچھ دیر بعد جب اماں کے رونے کی آواز میں کمی پڑی تو دروازہ کھلا۔ سامنے میرے دادا کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر آیا غصہ اور ہانپتی ہوئی سانس دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ یقیناً وہ پھر میری ماں کو مار رہے تھے۔ میں ڈرتی ہوئی فوراً بھاگ کر اندر آئی اور اماں کے پاس پہنچی۔ صحن کے بیچوں بیچ میری اماں زمین پر بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو موجود تھا۔ اماں کے سارے کپڑے مٹی سے آلودہ ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے گوبر کا بڑا ڈھیر پڑا تھا۔ دادا نے ان سے یہ سارا گوبر اٹھا کر باہر کھلے میدان میں پھینک کر آنے کو کہا تھا۔ میری اماں نے آج تک ایسے کسی بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ تو ابا کی محبت تھی جو وہ شہر سے گاؤں میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں اور اب دادا کے ظلم برداشت کر رہی تھیں، ورنہ میری ماں پڑھی لکھی عورت تھی۔ شاید اسی بات سے دادا کو چڑ ہوتی تھی۔ انہیں پڑھی لکھی عورتوں سے نفرت سی محسوس ہوتی تھی۔ انہیں لگتا تھا پڑھائی اور نوکری کے لیے باہر جانے والی لڑکیاں اچھا کردار نہیں رکھتیں۔ بس اسی لیے وہ میری اماں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہر وقت انہیں تانے دیتے رہتے اور آج بھی انہیں مویشیوں کی گندگی اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک کر آنے کو کہہ رہے تھے۔ میری اماں نے منع کیا تو انہیں اسی گوبر والے جھاڑو سے مارنے لگے۔ میری اماں کے جسم پر جھاڑو کے نشان بن چکے تھے۔ وہ درد سے رو رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا میرے دادا نفسیاتی مریض ہیں، تبھی وہ اماں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اماں سسکتی ہوئی اٹھی اور دادا کے کہے کے مطابق وہ گوبر اٹھا کر باہر پھینکنے جانے لگیں۔ میں بھی اپنا بستہ وہیں رکھ کر اماں کے ساتھ گھر سے باہر جانے لگی۔ گوبر پھینک کر جب ہم ماں بیٹی واپس گھر آئیں تو جو منظر دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بھاگ کر فوراً وہاں پہنچی جہاں آگ لگی تھی۔ اس پل مجھے دادا کے لیے دل میں شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آخر ان کی دشمنی کیا تھی ہم سے؟ وہ طنزیہ مسکرا کر آگ میں میری کتابیں پھاڑ کر جھونک رہے تھے۔ میری کتنی ہی کاپیاں کتابیں راکھ بن کر ہوا میں اڑ رہی تھیں اور اب یہ آخری کتاب تھی جو وہ پھاڑ کر جلانے لگے تو میں فوراً روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان سے جھپٹنے لگی، مگر تبھی انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے دور دھکیلا۔ میں خود کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ان کتابوں پر لگی آگ پر جا گری۔ درد اور جلن سے میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ میری اماں بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھے اٹھا کر جھاڑنے لگیں۔ میرے کندھے جھلس چکے تھے جلنے کی وجہ سے۔ میرے اسکول کا یونیفارم بھی جل چکا تھا۔ میں درد سے رونے لگی جبکہ دادا غصے سے بولے، یہی علاج ہے تیرا، آئندہ کے بعد خبردار جو تیرے منہ سے اسکول کا نام بھی سنا تو۔ یہ چونچلے تبھی تک تھے جب تک تیرا باپ یہاں موجود تھا۔ اب تم دونوں وہی کرو گی جو میں اس گھر کا سربراہ ہو کر تم دونوں کو حکم دوں گا۔ اتنا کہہ کر دادا وہاں سے چلا گیا۔ میں اور اماں بس ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ مجھے تو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں تو ہر سال اپنی کلاس میں اول آتی تھی، مگر اب سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ ہمارے پاس تو ابا کا نمبر بھی نہیں تھا، نہ ہی ان کا کچھ اتا پتا تھا۔ وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے؟ یہ منظر تو اب شاید میرے لیے نیا نہیں تھا جو ابا کے کام پر جانے کے بعد روزانہ مجھے دیکھنے کو ملتا تھا۔ ابا کے جاتے ہی نہ جانے دادا جی کو کیا ہو جاتا، ان کا رویہ اماں سے بالکل ہی بدل جاتا تھا۔ ابا کے سامنے وہ اماں کو بیٹا جی اور بہو بیٹی کہتے نہ تھکتے تھے، مگر جوں ہی ابا کا قدم اس دہلیز سے باہر جاتا وہ ان پر تانے کسنے لگتے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر میرے دادا کو میری ماں سے دشمنی کیا تھی۔ وہ کیوں ان کے ساتھ دوگلے رویے رکھ رہے تھے؟
اماں بیچاری چاہ کر بھی ابا کو کچھ نہیں بتا سکتی تھیں، کیونکہ دادا نے دھمکی دے رکھی تھی اگر انہوں نے کچھ بھی ابا کو بتایا تو وہ اسے طلاق دلوا دیں گے۔ میرے ابا مزدور تھے، انہیں جو کام ملتا وہ کر لیا کرتے تھے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے خرچے ہمیں پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایک روز دادا نے فیصلہ کیا کہ وہ ابا کو باہر کے ملک بھیجیں گے۔ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی کچھ زمینیں بیچیں اور مطلوبہ رقم جمع کر کے ابا کے حوالے کر دی۔ میرے ابا کام کے سلسلے میں دوسرے ملک روانہ ہو گئے، مگر پیچھے ہم ماں بیٹی پر تو جیسے ان کے جانے کے بعد قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کے جاتے ہی دادا جی نے میری ماں کی زندگی اجیرن کر دی۔ بلا وجہ کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر وہ میری ماں کو ڈانٹنے لگتے، انہیں کئی القابات سے نوازنے لگتے۔ دادا جی اپنے سامنے حقہ رکھے اب اس میں پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کھانستے ہوئے بڑبڑا کر نہ جانے میری اماں کو کن کن الفاظ سے نواز رہے تھے۔ مجھے اس پل ان پر شدید غصہ آیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو بھی موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کسی بھی طرح بھولنا آسان نہ تھا۔ میری کتابیں ہی نہیں، میرے خواب بھی جل چکے تھے۔ کتنی ہی بار میں اماں کے سامنے روتے ہوئے دادا کو برا بھلا بول چکی تھی، مگر میری اماں ہر بار مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتیں اور کہتی کہ خبردار، وہ تمہارے دادا ہیں، تمہارے ابا کے بھی باپ ہیں، ان کی خاطر برا مت کہو، گناہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اماں پر بھی حیرانگی ہوتی، نہ جانے کس مٹی سے بنی تھیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی دادا کے خلاف نہیں بولتی تھیں، اور اب دادا کا اتنا بڑا فیصلہ سن کر انہوں نے ایک بار بھی ابا کو کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم باہر آئی تو دادا نے مجھے دیکھ لیا، جو اب حقہ پینے لگے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، اے چھوری، اپنی ماں کو بول، اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو آ کر یہ گوبر صاف کر دے، مجھے باڑے میں گندگی بالکل بھی نہیں پسند۔ دادا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مویشیوں کی گندگی تو دادا کا رکھا گیا ایک ملازم صاف کیا کرتا تھا، مگر شاید اب ابا کے جانے کے بعد دادا نے ضد میں آ کر اسے نکال دیا تاکہ اب وہ یہ کام بھی میری ماں سے ہی کروا سکیں۔ میں خاموشی سے دادا کی جھڑک کھانے کے بعد کمرے میں چلی آئی، جہاں میری ماں ابھی تک بیٹھی رو رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر میرے بھی آنسو چھلک پڑے تھے۔ جو گندگی بچ گئی اسے بھی ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر صاف کر دیا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزرا۔ اگلی صبح ہوئی تو دادا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بکریوں کا ریوڑ مجھے تھما کر کہنے لگے، آج سے تیرا یہی کام ہے، اب جا ان بکریوں کو لے کر اور باہر گھاس چروا کر لے آ۔ جن ہاتھوں میں کل تک پینسل کتابیں تھیں، آج انہی میں دادا نے یہ بکریوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ خیر، ہم مجبور تھے، دادا کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں نے ان کے کہے کے مطابق بکریوں کے ریوڑ کو لیا اور گاؤں سے ہوتی ہوئی کھلے میدان میں آ گئی، جہاں ہر سو ہریالی تھی۔ میرے علاوہ وہاں کئی ذمہ دار اور مال مویشی والے موجود تھے، جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ روزانہ دادا جی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر آتے تھے، پھر آخر مجھے ہی کیوں آج یہاں بھیجا تھا؟ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی لڑکی یا عورت موجود نہیں تھی، صرف میں ہی ان کئی مردوں میں اکیلی ان بکریوں کو چرا رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی نظریں خود پر چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا۔ آخر یہ کیسی مصیبت اب مجھ پر آن پڑی تھی؟ میں جلدی جلدی ان بکریوں کو واپس لے کر جانے لگی۔ میں انہیں لے کر واپس گھر کی جانب آنے لگی، مگر تبھی مجھے دادا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شام سے پہلے گھر میں داخل مت ہونا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں یوں ہی بکریوں کا ریوڑ لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جو ہی شام ہوئی تو میں بکریوں کو لے کر واپس گھر میں داخل ہوئی۔ اماں کے کمرے سے ان کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً بکریوں کو ایک جگہ باندھ کر فوراً کمرے میں بھاگ کر گئی۔ اماں کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کپ کپا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں پر جگہ جگہ بہت سے چھالے بنے ہوئے تھے۔ ان چھالوں سے اب خون رس رہا تھا۔ شاید چھالے بننے کے بعد بھی وہ مسلسل کام کرتی رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ چھالے پھٹ چکے تھے۔ آج سارا دن دادا نے اماں سے بہت کام کروایا تھا۔ پہلے جانوروں کی دیکھ بھال کروائی، ان کا گوبر اٹھوایا اور پھر ان کا چارہ کٹواتے رہے۔ میری اماں گھر میں مشین ہونے کے باوجود درانتی کی مدد سے کئی جانوروں کا چارہ ہاتھوں سے کاٹتی رہیں، جن کو کاٹ کاٹ کر ان کے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔
میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں سے اپنے نانا کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر اماں خاموش ہو گئیں، کیونکہ دادا نے انہیں دھمکی دے رکھی تھی اگر ہم نے کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی یا اس گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ جان سے ہی مار دیں گے۔ کئی بار ابو کا فون آ چکا تھا، دادا ان سے بات کر کے فون بند کر دیا کرتے اور میری اور اماں کی بات ہی نہ کرواتے تھے۔ دادا کا ظلم ہم پر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ ہم سے جانوروں کی طرح کام کرواتے تھے۔ رات ہوتی تو اماں بستر پر جا کر لیٹیں، ان کا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، ان کے چہرے کی رنگت اب تبدیل ہوتی جا رہی تھی، کوئی بھی انہیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی خوش اخلاق اور خوبصورت سی ماریا ہے۔ وہ بالکل ہی بدل کر رہ چکی تھیں، ان کے جسم پر جگہ جگہ مار کے نشان تھے، کئی جگہ جھاڑو کے نشان بنے ہوتے تو کہیں نیل پڑے ہوتے، ان کے ہاتھوں پر زخم تھے، اس کے باوجود وہ سارے گھر کا کام کرتی رہتیں، جس کی وجہ سے ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے۔ آج صبح صبح میری آنکھ کھلی تو اماں ابھی تک سو رہی تھیں، وہ بالکل بے سود پڑی تھیں، انہیں ایسے سویا دیکھ کر میرا دل کانپ کر رہ گیا، دل میں عجیب سے وسوسے سے آنے لگے۔ میں اٹھ کر اماں کے پاس گئی، انہیں ہلا کر جگانے لگی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جب انہیں چھوا تو ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، وہ ہلکی ہلکی کرا بھی رہی تھیں۔ میں نے انہیں اٹھایا مگر تیز بخار ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آئی اور پانی لا کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی مگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں۔ دادا نے اپنی جگہ شور مچا رکھا تھا کہ ابھی تک اماں نے اٹھ کر ناشتہ کیوں نہیں بنایا۔ میں دادا کے پاس گئی اور بولی، اماں کی طبیعت شدید خراب ہے، وہ بخار سے تپ رہی ہیں، آپ ڈاکٹر کو بلائیں یا ان کے لیے کوئی دوائی لا دیں۔ دادا نے یہ سنا تو کہنے لگے، یہ سب تیری ماں کے ڈرامے ہیں، دراصل وہ کام کر کے اب جی چرانا چاہتی ہے، اس لیے یہ سب کرنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے دادا کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری اماں کو سچ مچ بہت تیز بخار ہے، آپ بے شک چل کر دیکھ لیں، آپ ان کے لیے دوا لا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو سکیں۔ مگر دادا برا بھلا کہتے ہوئے بولے، ایک سلاخ لگے گی تو اس کا سارا بخار نکل کر باہر آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر دادا نے باہر سے لوہے کی تار اٹھائی اور کمرے میں جانے لگے۔ دادا ایک بار پھر میری اماں کو مار کر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو فوراً دادا کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ میں روتے ہوئے بولی کہ خدارا ہم پر مزید ظلم مت کریں، آخر میری اماں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں وہ کر تو رہی ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پر رحم کریں، مت ماریں میری ماں کو۔ دادا نے جب میرے منہ سے وہ الفاظ سنے تو ان کو شدید غصہ آنے لگا، یہ ان کی غیرت پر حرف اٹھا تھا کہ ان کی پوتی ان سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دور جھٹکا اور بولے کہ ایسے ڈرامے میرے سامنے بالکل بھی نہیں چلیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گئے اور اماں کو جھڑک کر اٹھانے لگے، مگر میری ماں تو بخار سے تپ رہی تھی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنا سننا تھا کہ دادا نے وہی لوہے کی سلاخیں میری ماں کے پیروں پر مار دیں۔ میری اماں کے پیروں پر جو ہی وہ لگیں تو وہ چیخ کر اٹھ بیٹھیں، ان کے پیروں پر لگنے کی وجہ سے نشان پڑ چکا تھا، وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھیں۔ اتنے میں دادا ماں کو بولا کہ تمہارا ڈرامہ بند ہو گیا ہو تو اٹھ کر اس گھر کی صفائی کر دو۔ اماں کے صبر کی شاید انتہا ہو چکی تھی، وہ غصے سے بولیں کہ مجھ سے اب مزید کوئی کام نہیں ہوتا، میں بخار میں مبتلا ہوں، اگر اب مزید آپ نے ہم پر کوئی بھی ظلم کیا تو میں جا کر پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لوں گی یا پھر تھانے میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی۔ بہت سہ لیا آپ کا ظلم، اب مزید کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو بڑا بزرگ سمجھ کر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر اب آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادتی ہے۔ آخر کیا بگاڑا تھا ہم نے آپ کا جو اب ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ آج پہلی بار میری ماں دادا کے سامنے بولی تھیں۔ جب دادا نے ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ کر رہ گیا، وہ لاجواب ہو کر رہ گئے اور کتنی دیر تک میری اماں کو دیکھتے رہے۔ شاید وہ ماں کی دھمکی سے ڈر چکے تھے اور وہیں پر سلاخ پھینک کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری اماں کی ہمت تھوڑی بڑھی اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شاید اماں کی دھمکی کام کر چکی تھی، مگر یہ بھی ہماری غلط فہمی ہوئی تھی۔ دادا کے دل میں بھری ہمارے لیے نفرت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی تھی، مگر جب تک ہمیں پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں وہی روز کے مطابق روزانہ بکریاں چرانے چلی جایا کرتی اور اماں گھر کا ضروری کام کیا کرتی تھیں۔
کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ دادا خاموش رہنے لگے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ نہ ہی وہ کسی کام کا بوجھ ڈالتے تھے اور نہ ہی کوئی تانا کستے تھے۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز میں بکریاں چرانے کے لیے لے گئی۔ آج باہر بہت دھوپ تھی۔ میں زیادہ دیر تک باہر دھوپ میں نہ رہ سکی اور دن کے وقت ہی گھر کی جانب واپس آنے لگی۔ آج ایک بار پھر کئی دنوں بعد میرا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر کے دروازے تک پہنچی اور گھر کے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں کتنی دیر دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر نہ اندر سے کوئی آواز آئی اور نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا۔ آخر کار مجھے فکر ہونے لگی تھی، کہیں میری اماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ کتنی دیر دروازہ بجایا، جب دروازہ نہ کھلا تو میں دیوار سے پھلانگ کر اندر داخل ہوئی اور دروازہ کھول کر بکریوں کو اندر داخل کیا۔ سامنے نہ ہی میرے دادا تھے اور نہ ہی اماں گھر میں، بالکل خاموشی تھی۔ میرا دل بے چینی سے حلق تک آ رہا تھا۔ میں نے فوراً بکریوں کو ایک طرف باندھا اور کمرے میں جا کر ماں کو ڈھونڈنے لگی، مگر تبھی جو کچھ میرے کانوں نے سنا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ باورچی خانے سے مجھے میری اماں کی سسکیوں کی اور دبی دبی آواز میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو اور وہ مشکل سے چلا رہی ہوں۔ میں نے جا کر جب کچن کا دروازہ کھولا تو وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کئی بار کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ نہ جانے اندر دادا میری اماں کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ میرے تو ہوش اڑے ہوئے تھے، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جب دروازہ میرے کھولنے پر نہ کھولا تو میں نے دروازے میں موجود ایک چھوٹی سی دراڑ سے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں یہ سوچ چکی تھی کہ اگر مزید اب دادا نے دروازہ نہ کھولا تو میں پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کر دوں گی اور دادا کا ایک ایک ظلم سب کو بتا دوں گی۔ میں نے جو منظر اس دراڑ سے دیکھا وہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ اماں بری طرح سے ہڑبڑا کر رو رہی تھیں۔ ان کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونسا گیا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ دادا نے باورچی خانے میں چولہے کے پاس لکڑیاں جلا رکھی تھیں اور وہ لکڑیاں کوئلہ بن کر رہ گئی تھیں۔ دادا باری باری ان کوئلوں کو اٹھا کر میری ماں کے ہاتھوں پر لگا رہا تھا اور ماں درد سے چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان کے حلق سے منہ میں کپڑا ہونے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جو منظر دیکھا تو پوری قوت سے چلانے لگی اور اماں کو آوازیں دینے لگی۔ میں بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگی کہ آخر اماں کو کیسے بچاؤں۔ جب مجھ سے کچھ نہ بن پڑی تو میں فوراً سے باہر بھاگ کر گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اب مزید خاموش رہنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ یہ پاگل دادا تو میری ماں کو مار کر ہی دم لینے والا تھا۔ میں نے جو ہی گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا تو میں کسی شخص سے ٹکرا گئی۔ میں بکھلا کر پیچھے ہٹی تو سامنے میرے ابا کھڑے تھے جو مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے وہ بکھلائے ہوئے دیکھ کر ابا حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے اور میں انہیں دیکھ کر روتے ہوئے ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور جو کچھ اندر ہو رہا تھا وہ ان کو بتانے لگی۔ ابا کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی پیٹھ پیچھے گھر میں یہ سب ہوتا آ رہا ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر اندر گئے اور کلہاڑی اٹھا کر دروازے کو توڑنے لگے۔ دروازہ ٹوٹا تو میری ماں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ فوراً انہیں اٹھا کر ہسپتال لے جانے لگے۔ ماں کتنی ہی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ ابا واپس گھر آئے اور دادا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہاں جب ان کی ٹیسٹ کی رپورٹس کروائی گئیں تو جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دادا نفسیاتی مریض ہے۔ اسے تو عورت سے ہی چڑ ہے۔ ان پر ظلم کر کے سارا دن جانوروں کی طرح کام کروا کر یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ دادا کو پاگلوں کے ہسپتال میں بھیج دیا گیا تھا، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ دادا جی صرف ایک ڈرامہ کر رہے تھے۔ در حقیقت وہ کوئی پاگل یا نفسیاتی مریض نہیں تھے۔ وہ تو بس اپنی نفرت کی آگ میں جل کر ہم پر ظلم کرتے تھے۔ مگر جو بھی تھا اب ان سے ہر تعلق ابا توڑ چکے تھے اور مجھ سے اور اماں سے معافی مانگی۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ ہمیں لے کر شہر آ گئے اور مجھے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اماں بھی چند ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور پرسکون رہنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں پر ابھی بھی زخم موجود تھے۔ ابا واپس دوسرے ملک چلے گئے اور کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہیں بلوا لیا۔ سنا ہے دادا خالی گھر میں اب دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے۔ کئی سال پاگل خانے میں رہ کر وہاں سے بھاگ آیا تھا اور اب گاؤں والوں کی عورتوں کو میری ماں سمجھ کر مارتا پھرتا ہے۔ گاؤں والے انہیں دھکے دے کر گاؤں سے نکال چکے ہیں۔ شاید ان کی یہی سزا تھی۔